بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم 16 حصے پہلے علم کی اہمیت کے بیان کیے گئے، آج اس کا 17واں حصہ ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ علماء سو، برے علماء جو عالم تو ہیں لیکن عامل نہیں ہیں، اپنے علوم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے متعلق ہیں کہ کس انداز کے ساتھ ان کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے جو زیادہ عذاب ہوگا اس عالم کو ہوگا جس سے اللہ تعالی نے علم تو عطا کیا لیکن اس علم سے اس نے نفع حاصل نہیں کیا۔ مطلب علم اس بندے کے پاس تھا، معلوم تو تھا لیکن وہ عامل نہیں تھا، عمل کرنے والا نہیں تھا، تو قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علم پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ دنیا میں لوگ علماء ہیں، عالم کہلاتے ہیں، عالم سے ان کو تعبیر تو کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شخص کوئی کسی کو عالم کہتے رہے، اپنے آپ کو کہتے رہے، القابات لگاتے رہیں، لیکن اس وقت تک کوئی عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علوم پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی سرکار فرماتے ہیں ایک وہ علم ہے جو زبان پر ہوتا ہے، فرمایا یہ مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، اور سرکار نے فرمایا دوسرا وہ علم ہے جو دل پر ہوتا ہے، وہ علم نافع ہوتا ہے، وہی علم فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ کے اندر کیا ہوگا، جاہل لوگ عبادت گزار بن جائیں گے اور فاسق لوگ علماء ہوں گے۔ علماء تو ہوں گے لیکن کیا کرنے والے ہوں گے، اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علم کے ذریعے فخر کرنا یا لوگ علماء کہیں، بڑے بڑے کے القابات لگائیں اور اس سے خوش ہو جانا کہ اللہ نے اتنے علوم مجھے عطا کیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی نیت کے ساتھ علم حاصل نہ کرو کہ فخر کیا جا سکے یا جھگڑے کی غرض سے علم کا حصول نہ کیا جائے، بلکہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ جو ہے نا اس پر عمل کر سکو اور ایسی ترغیب لوگوں کو دے سکو، قرب الہی کا ذریعہ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے علم کو حاصل کرو۔ اور سرکار نے فرمایا جو اس انداز میں علم حاصل کریں گے کہ لوگوں سے جھگڑیں گے یا فخر اور تکبر کریں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جو ہیں وہ جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے، قیامت کے دن کو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم کو چھپایا، پتہ تھا ایک بات کا لیکن اس نے اس بات کو چھپایا، تو سرکار کہتے ہیں اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا مجھے تم پر دجال کی نسبت زیادہ خوف ہے۔ کس بات کا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کس بات کا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گمراہ کن ائمہ، کہ جو گمراہ ہوں گے ان کا زیادہ خوف ہے بنسبت دجال کے۔ تو ایسے ائمہ ہوں، علماء ہوں، تو انہیں چاہیے اپنے علم پر عمل بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کا علم زیادہ ہو اور ہدایت زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے وہ شخص دور ہوگا، علم تو ہو لیکن ہدایت نہ ہو۔ اصحاب رسول میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت پر سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ علم ایسے عالم کا ہے جو منافق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا عالم بھی منافق ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہے کہ بندہ ہو منافق پھر وہ عالم ہو؟ تو آپ نے فرمایا زبان کا عالم ہوگا
جبکہ دل اور عمل کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جاہل ہوگا، تو وہ اس کو منافق کہا گیا، جو زبان کا تو عالم ہو لیکن دل سے وہ کیا ہو؟ منافقت کرنے والا ہو، وہ جاہل ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے علماء سے علم اور حکماء کی ظرافت کو جمع کر لیا اور عمل میں بے وقوفوں کی طرح ہو گئے، ان کی طرح ہرگز مت ہو جانا۔ اور ایک شخص نے عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں علم حاصل کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے اس کو چھوڑنا ہی کافی ہے۔ اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت قول ان کا نقل کیا گیا، ان سے عرض کی گئی کہ سب سے زیادہ شرمندگی کس بات میں ہے، ندامت کس لحاظ سے ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں اس شخص کو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے جو ایسے شخص سے نیکی کرتا ہے جو شکریہ ادا نہیں کرتا، اور موت کے وقت کوتاہی کرنے والے عالم کو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ حضرت ایک اور قول نقل کیا گیا کہ حضرت خلیل بن احمد وہ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں جو آدمی جانتا ہے اسے معلوم ہو کہ وہ جانتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے، اس کی پیروی کرو۔ جو آدمی جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس کی پیروی کرو۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ، فرمایا جو علم رکھتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ علم رکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں اسے خود معلوم نہیں، فرماتے ہیں وہ شخص سویا ہوا ہے، اس کو جگا دو۔ فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ بندہ ہے کہ جو نہیں جانتا اور اس کا خیال بھی یہی ہے کہ وہ نہیں جانتا، فرماتے ہیں یہ ہدایت کا طالب ہے، اس کی رہنمائی کرو۔ کہ ایک شخص ہے جو جانتا بھی نہیں ہے اور اس کا خیال بھی یہی ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وہ ہدایت کا طالب ہے، پھر کیا کرو؟ اس کو ہدایت دو۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں چوتھا شخص وہ بندہ ہے جو آدمی نہیں جانتا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتا، تو کہتے ہیں وہ شخص جاہل ہے، اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں علم جو ہے وہ عمل کو پکارتا ہے۔ فرماتے ہیں جب بندے سے عمل چلا جاتا ہے تو علم جو ہے وہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے، بندے سے خود بخود علم دور ہو جاتا ہے جب بندہ عمل کرنا چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی علم کی طلب میں رہتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ پھر جاہل بن جاتا ہے۔ تو عالم کو خود اپنے آپ کو عالم کہنا بطور فخر تکبر کے اس لحاظ سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مجھے 3 آدمیوں پہ ترس آتا ہے۔ پتہ ہے کسی قوم کا معزز شخص ذلیل ہو جائے، جس کو عزت دی گئی ہو پھر وہ ذلیل ہو جائے، آپ کہتے ہیں مجھے ان پر بھی کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے۔ فرماتے ہیں قوم کا مالدار شخص ہو وہ محتاج ہو جائے، اس پر بھی ترس آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسرا وہ عالم جس سے دنیا کھیلتی ہے، فرماتے ہیں اس پر بھی مجھے کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عالم کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے عذاب کی سختی کے باعث جہنمی اس کے ارد گرد جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس سے مراد عالم کی بداعمالیاں ہیں، مطلب اپنے علوم پر عمل کرنے والا جو عالم نہ ہو تو اس کو قیامت کے دن اس انداز میں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکالی جائیں گی، تو وہ اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا جو ہوتا ہے وہ چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے۔
جہنم کے لوگ، جہنم والے اس کے ارد گرد چکر لگائیں گے اور پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا، تو وہ کہے گا میں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا میں خود گناہ کا اور برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو اس بنا پر قیامت کے دن اس کو اس شدید انداز کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ کہتے ہیں عالم کے گناہ پر اس کا جو عذاب اس لیے دگنا کیا جاتا ہے کہ اس نے علم کے باوجود کیا کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے جو نچلا گڑھا ہوگا اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ تو منافق وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر نبی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ کہتے ہیں برے علماء کی جو مثال ہے اس چٹان کی طرح ہے جس کو نہر کے کنارے رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں نہ وہ خود پانی پیتی ہے نہ وہ پانی آگے جو ہے نا باغات کی طرف جانے دیتی ہے، مطلب وہ اس چٹان کی طرح ہے۔ برے علماء جو اپنے علم پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ علماء جو برے ہیں اپنے علوم پر عمل نہیں کرنے والے، ان کے لیے متعدد جو ہیں اقوال نقل کیے گئے۔ ان میں سے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض گزشتہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی سب سے جو ہے نا ہلکی سزا یہ دیتا ہوں کہ اس کے دل سے مناجات کی لذت کو اٹھا لیتا ہوں، نکال لیتا ہوں۔ جس قلب سے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مناجات و دعا آہوزاری کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی لذت جو ہے میں ان کے قلوب سے نکال دیتا، مطلب جو دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے روحانیت والی، دعا کی قبولیت والی، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی قلوب سے نکال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جائے اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے سبب دنیا کا سما پائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا عالم دین جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا کہ وہ علم جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کے قرب کا سبب ہے، اگر اس انداز و نظریہ اعتقاد اور ایسی نیت کے ساتھ علم سیکھا گیا کہ اس علم سے کیا ہوا دنیا کا سما پائے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا علماء کی دو قسمیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم دیا لیکن اس نے دنیا سے کوئی لالچ نہ رکھی اور دنیا سے اس نے اس علم کی کوئی قیمت کو وصول نہ کی، اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا ایک ذریعہ اس علم کو بنایا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے عالم کے لیے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے علم سیکھتے ہیں تو ان کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا مانگتی ہیں، یہاں تک کہ ساری وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں وہ اس عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عالم ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے یا طمع و لالچ کی بنا کے لیے علم حاصل کرے گا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں علماء سو برے علماء سے بچائے۔ ایسا